बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू एवरीवन। आज इंशाल्लाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ और बहुत से रिक्वेस्ट भी थी कि इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि इस टॉपिक का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इनफैक्ट ज़िंदगी की मुश्किलात को फ़ाइट करने से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और मैं तो कहूँगा बल्कि ओवरऑल हमारे सक्सेस से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये तौहीद का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बल्कि इसके बगैर तो ईमान भी कंप्लीट नहीं है। और टॉपिक है तवक्कल। आपने टाइटल भी देख लिया होगा, और माशाल्लाह इसमें ये कि मैं अक्सर बात करता हूँ और इस कॉन्सेप्ट के बगैर तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है, और इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए तो एक गिफ्ट है मुसलमानों के लिए, और ये हमारी सकीनत का बाइस है, हमारे माइंड की सस्टेनेबिलिटी का बाइस है। आपको पता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कितनी डिप्रेशन है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स है ही गॉडलेस सोसाइटीज़ में, जैसे कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपका ईमान चला गया और वो वाहिद एक होप और वो तवक्कल वाली फीलिंग जब चली गई, ट्रस्ट ही उठ गया एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से, तो फिर पीछे बचा क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी हैं, अल्लाह ताला ने हमें अपना तारुफ़ करवाया, अल्लाह ताला ने हमें तवक्कल के बारे में बताया। अल्लाह ताला के प्रोमिसेस कुरान में दर्ज हैं, और सुभान अल्लाह वो प्रोमिसेस कितनी एंग्जाइटीज़ और कितनी डिप्रेशंस का इलाज हैं, और कितने उन वादों में एक राहत है, और कितने उन प्रोमिसेस में एक हैप्पीनेस मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं। तो इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को एक और वजह डिस्कस करने की ये भी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके बड़े सवालात हैं तवक्कल के हवाले से, और बड़ी कन्फ्यूजन भी है ना, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस में बहुत ज़्यादा बताया जाता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही कर लोगे, और दबा के कॉन्फिडेंट हो, और सुपर डुपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे को, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी चाहिए, अपनी चाल ऐसी रखनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी जगह चीज़ें दुरुस्त हैं, उनका रोल है सक्सेस में, हम उनका इनकार नहीं करते। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है एंड आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और मैंने प्रैक्टिस भी की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बस कुछ भी ना करो और बस तवक्कल ही करो और हैव फेथ इन अल्लाह, और बस अल्लाह ताला सब संभाल लेंगे। तो यूथ के ना कई सवालात हैं कि व्हाट्स द मॉडरेट वे, करें क्या। बड़ी थिन लाइन है। ऐसा ना हो कि हम अपने ऊपर रिलाई इतना करने लगें, अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम अल्लाह को ही भूल जाएं। जैसे अल्लाह ने कहा ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नस्सुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अपने आप को भूल, जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया, यही लोग फासिक हैं। तो ऐसा ना हो, या ऐसा ना हो कि हमारी ईगो इतनी इन्फ्लेट हो जाए और हम अपने आप को लिटरली खुदा समझने लगें कि सब कुछ हमारे हाथ में। ये भी कुरान में अल्लाह ने मेंशन किया, जैसे कि सूरा अल अलक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना, कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा, कि बेशक इंसान जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, हदें पार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। ये अगली आया में अल्लाह ने बात की। तो ऐसा ना हो कि हम खुद ही खुदा बनने लगें। तो बड़ी थिन लाइन है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में तवक्कल वाली चीज़ कुछ नहीं है, ना ही उसमें अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट है, ना रूहानियत का कोई कॉन्सेप्ट है। तो हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है कि तवक्कल इन द रियल सेंस है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं इंशाल्लाह ताला, और हर मुसलमान को तवक्कल क्यों करना चाहिए अपने तमाम मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात में। तो मैं थोड़ी सी आउटलाइन आपसे डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले वील डिफ़ाइन तवक्कुल, डिटेल में देखेंगे, स्कॉलर्स के कुछ कोट्स सामने रखेंगे इंशाल्लाह। कुरान और हदीस से हम देखेंगे इंशाल्लाह, रहनुमाई लेंगे तवक्कल है क्या। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वाई अल्लाह डिज़र्व्स टू बी ट्रस्टेड मोस्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों इस बात का हकदार है कि सबसे ज़्यादा उसकी ज़ात पे ट्रस्ट किया जाए। फिर हम कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ तवक्कल देखेंगे, उसके फ़वाइद देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे। फिर इंशाल्लाह कुछ ऐसी मिसालें, क्वालिटीज़ वो क्या हैं उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल किया, एंड व्हाट वर दी आउटकम्स उनके इस बिहेवियर की, ये देखेंगे। और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वेज हाउ टू बूस्ट आवर तवक्कुल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो इंशाल्लाह आप लोग रेडी रहें फॉर वेरी हार्ट वार्मिंग लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल की भी तौफीक दें। सो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। सबसे पहले ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए,
یہ پکچر سے ہمیں کچھ فگرز یاد آتے ہیں، قرآنک سٹوریز یاد آتی ہیں. جیسے کہ پہلی پکچر ہے آگ کی پکچر، اور یہ پکچر دیکھ کے فوراً ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، نمرود کا حکم تھا، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہی واز ویری کام اینڈ کمپوزڈ. اور ایون فرشتے آئے ان کی ہیلپ کرنے، جبرائیل علیہ السلام آئے. تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیفور بینگ تھرون انٹو دا فائر، صحیح بخاری میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں، تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے. تو سبحان اللہ، یہ ان کا توکل تھا. اور ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے. پھر دیکھیے ایک یہ ویل نظر آ رہا ہے، تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں. اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توکل کی، کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کنویں میں، اور کیا ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے اوبیسلی کہ میں اکیلا ہوں اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے، اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں. تو ایک سٹک سچویشن، یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ اس ویل میں توکل نے ہی فائدہ دیا. اور آپ دیکھیں پھر سٹوری، ریسٹ آف دا سٹوری، اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کرایا، بچایا بھی، اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے. تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لیے بہت زبردست ہے، ہر اس انسان کے لیے جو سٹک ہے کسی سچویشن میں. پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان، سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام، سبحان اللہ اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنس میں، اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹوٹلی سٹک ہے. تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا. یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے، ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے گا. تو یہ پکچر. پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے، اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے. تو یہ اوبیسلی آپ کے ذہن میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا، یعنی اٹ از انبلیویبل. یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے، لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی، اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا. اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ ہوئی. تو سبحان اللہ یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں. اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، خاتون جو ہے وہ ولڈرنس میں ہیں، ماؤنٹینز ہیں ارد گرد، ڈیزرٹ ہے، بنجر ایریا ہے. تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو سبحان اللہ قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی، ہر کیریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں یہ. بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ. اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. تو دیکھیے the word at-tawakkul is derived from the word wakala, which literally means to entrust something with someone. wakala جو ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا، اور ٹو پٹ ہم ان چارج آف اے میٹر، یا اس کو انچارج بنا دینا، رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا، کسی کام کا. اینڈ ٹو ریلائی آن ہم ان دیٹ، اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا، اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا کی
की एक डेफिनेशन है और तवक्कुल के कॉन्सेप्ट से ये तीनों चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है साबित होती हैं. अत-तवक्कुल अलल्लाह according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone. Reliance यानी कि truthful reliance, sincerity के साथ, दिल के साथ सबमिट करते हुए टोटल रिलायंस अल्लाह रब्बुल आलमीन पे की जाए किसी भी मामले में, तो ये अत-तवक्कुल अलल्लाह है. अल वकील अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है. अल वकील का मतलब है द गार्डियन, द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स. और ये जो रिलायंस है ये इसलिए है इन ब्रिंगिंग गुड एंड ड्राइविंग अवे हार्म, गेटिंग द प्रोविजंस, डिफीटिंग द एनिमीज, क्यूरिंग द सिकनेस एटसेट्रा. यानी ये जो रिलायंस है ये हर मामले में, सच एज कि अल्लाह ही है जो खैर लाता है, अल्लाह ही है जो शर को दूर करता है. ये बहुत ज़रूरी है. और देखें ये हमारे अकायद कितने कमज़ोर हैं. हम तो इतना डरते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीव्स में चले जाते हैं कि फ़लाने ने कुछ करवा के बंदिश करवा दी हुई है, या हमें जो है ना बस ईवल आई लग चुकी हुई है, हमारे मामलात रुक चुके हुए हैं. देखें जादू और ईवल आई अपनी जगह बरहक इस सेंस में हैं कि वो एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन हमें जो हुक्म दिया गया है कि कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर सकती जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो. तो इससे साबित ये होता है कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कंट्रोल में है. तो अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा. लेकिन आप पहले से डर जाएंगे, पहले से जो है वो ये सोचने लगेंगे कि नहीं 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 छोटी सी चीज़ ने मुझे इफ़ेक्ट कर दिया, या फ़लाना बंदा जो है उसने मेरा रिज़्क रोक दिया, अल्लाह माफ़ करे, या उसकी वजह से मामलात बिगड़े. तो ये मैं समझता हूँ तवक्कुल में कमी है. तो बहरहाल अल्लाह अल वकील है और उस पर ट्रुथफुल रिलायंस की जाए किन किन चीज़ों में, कि वही है जो खैर लाता है, वही है जो शर को दूर करता है, वही है जो रिज़्क देता है, वही है जिससे रिज़्क लेना है, और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भी वही है, उसी पे हम रिलाई करते हैं. और बीमारी को क्योर करने का भी जो पूरा का पूरा एक सलूशन है और जो रिलायंस होनी चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, वो डॉक्टर पे नहीं है. डॉक्टर सिर्फ एक ज़रिया है, वगैरह वगैरह. तो सुब्हान अल्लाह, ये अत-तवक्कुल अलल्लाह की डेफिनेशन है. इन अदर वर्ड्स, टू सबमिट टू अल्लाह अलोन. पहली बात कि तवक्कल की मैनिफेस्टेशन क्या है, या इसको आपने प्रैक्टिकली कैसे लेकर आना है अपने दिल में, कि आप अपने दिल को ट्रेन करें, अपने माइंड को ट्रेन करें कि मैंने सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है. ये पहली चीज़ है, मैंने सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना है. और टू कंसिडर हिम सफिशेंट फॉर यू एज अ रेकनर, ये दूसरी चीज़ है. और इस बात के लिए अपने दिल और दिमाग को रेडी करना, और ये बात अपने दिल में ले जाना कि वही है जो काफ़ी है कोई भी मामला पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, और तमाम मामलात उसी के पास जाते हैं. ज़ाहिर है हर चीज़ उससे इजाज़त लेती है. और ही इज़ द डिस्पोजर ऑफ ऑल अफेयर्स, वही है जो तमाम के तमाम उमूर को रन करता है. वही ज़ात है जिसके हाथ में तमाम के तमाम उमूर हैं. वो अल-गनी है, और वो ज़ात है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है. ये जो उसकी कुदरत पर यकीन होना है. और अल्लाह का एक नाम है ना अल-कदीर, कि अल-कदीर कुछ भी कर सकता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है. तो अल-कदीर के नाम से अल्लाह को बुलाना भी चाहिए अपनी दुआओं में वास्ता देकर. तो वो हर चीज़ पर कादिर है. ये है मैनिफेस्टेशन, और ये है तवक्कल के कुछ रिक्वायरमेंट्स. और दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिलीवर्स, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ इस्लामिक फेथ, एंड वन मीन्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द हार्ट. तवक्कल बेहतरीन जो है ये क्वालिटी है मोमिनीन की, और ये बल्कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लस बहुत ही कंपल्सरी क्वालिटी है मोमिनीन के, क्योंकि इसके बग़ैर फ़ेथ कंप्लीट है ही नहीं. और ये बहुत बेहतरीन ज़रिया है अपने दिल को मजबूत करने के लिए, दिल की मजबूती के लिए. क्योंकि दिल जितना मजबूत है आपकी पर्सनैलिटी उतनी मजबूत है, उतना आप इंशाल्लाह ज़िंदगी की मुश्किलात से गुज़र जाएंगे. क्रिएटिंग कामनेस इन वन सेल्फ, ये बेहतरीन ज़रिया है कि इंसान जो है ना उसको रिलीफ मिलने के लिए, दिलाने के लिए बेहतरीन ज़रिया है कामनेस दिलाने के लिए. बीइंग एट रेस्ट एंड एट पीस,
توکل کرنے سے انسان ریسٹ پہ آ جاتا ہے, سکون میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ, سیرینٹی چھا جاتی ہے اس پہ, کیونکہ وہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب میں نے اپنی عرضی, اپنی اپلیکیشن اللہ رب العالمین کی کورٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے, اور بس آئی بلیو ان اللہ, دیٹس اٹ, آئی ریلائی آن اللہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا. سو دا ون ہو ہیز توکل ان اللہ از کالڈ المتوکل. اسی لیے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلون, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ متوکلون جو توکل کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے. سو ایک اور امپلیکیشن توکل کی ہے, ٹرسٹنگ ان اللہز پرومسز اینڈ گارنٹیز. اللہ کے وعدوں پہ, اللہ کی گارنٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا. اور ٹرسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے, آپ دیکھیں. اور سب سے زیادہ خالص ریلیشنز ہوتے وہ ہیں جن میں ٹرسٹ ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے, بلکہ محبت نہیں قائم ہو سکتی جب تک ٹرسٹ نہ ہو. ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں, بیٹے کو, بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ. یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھا نا, چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھال لے گی. ٹھیک ہے, مطلب ماں ہے نا, یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. بزنس ٹرانزیکشنز بھی آ جا کے ٹھیک ہے کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرسٹ ہے. تو سبحان اللہ, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں, ٹرسٹ کو لے کر نہ چلیں, اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں, اور اپنے خالق کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ایکویشن سے ہی نکال دیں. ہاؤ سیڈ, یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا. بہرحال اس کے علاوہ توکل ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز دی ہیڈ آف دا ہیومن باڈی ود دا ہیومن باڈی ریپرزینٹنگ دی انٹائر ریلیجن. سبحان اللہ, کیا خوبصورت مثال دی ایک اسکالر نے کہ ہیومن کی جو باڈی ہے, جو جسم ہے, وہ پورا کا پورا دین ہے, اور اس جسم کا جو سر ہے, جو ہیڈ ہے, وہ توکل ہے. یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توکل پہ کھڑا ہوا ہے. مثال اصل میں یہ ہے, توکل نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوکھلا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فار نیم سیک مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں, اگر توکل میں کمی. اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کو قائم کرنا. وتھ توکل کمز ہیوملٹی, سیڈنس ود ریفلیکشن, پلاننگ ود وزڈم اینڈ ہیپینس فار دا سیک آف اللہ. یہ بہت خوبصورت بات ہے, اور یہ بھی ایک اسکالر کا کوٹ ہے کہ توکل کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے. توکل کے ساتھ آتی ہے عاجزی, کہ اس چیز کی عاجزی کہ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے, میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا ہے, اب آگے اللہ مالک ہے. تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ہمارے اندر ایک عاجزی آئے گی, اور اس عاجزی کا بڑا فائدہ ہے. دیکھیں میں نے شروع میں بات کی کہ ویسٹرن جو کانسیپٹس ہیں وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس میں, کہ جب بندہ کہے جی میں تو بلا ہوں اور اوور کانفیڈنٹ ہو جائے, تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ میں عاجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ حاذا من فضل ربی, حاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا, اور یہ سب اللہ کی طرف سے. اللہ عزت دیتا ہے, اللہ ذلت دیتا ہے, تمام کی تمام جو ہے کنجیاں خزانوں کی وہ اللہ کے پاس ہے, تو بس اللہ کی طرف سے. تو پھر آپ میں عاجزی آئے گی, اور عاجزی بہت اچھی چیز ہے. پھر ہے سیڈنس ود ریفلیکشن, کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات پہ, تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے, اور وہ سیڈنس, دیٹ سیڈنس از گڈ, دیٹ سیڈنس ول بی اے کیٹلسٹ فار دا پرسن. وہ اس کے لیے کیٹلسٹ ہوگی کہ وہ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق چلائے, اللہ کے مطابق چلائے, کیونکہ انسان کو ریئلٹی پتہ لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ٹو بی آنیسٹ, اور لائف از اے ٹیسٹ. اور پلاننگ ود وزڈم, لیکن اس سیڈنس کو کیٹلسٹ بنا کے آپ نے پلاننگ کرنی ہے وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگنی ہے اس حوالے سے. سو توکل سے ماشاءاللہ جی ہم نے سیکھا کہ عاجزی آتی ہے, اور انسان جو ہے وہ ریالٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میں ٹو بی آنیسٹ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں, اور پھر انسان پلان کرتا ہے وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اور حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے, اور ایٹ دی اینڈ اسے خوشی ملتی ہے فار دا سیک آف اللہ, کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات سنبھال لیے ہیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے. تو یہ توکل کے آپ کہہ لیجئے آؤٹ کمز ہیں.
सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ तवक्कल पे बात कर लेते हैं. देखें, द रूट ऑफ तवक्कल इज़ रिलायंस एंड डिपेंडेंस. ये मस्ट हैं, मस्ट प्री रेक्विजिट्स हैं. अगर आप कहते हैं मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ तमाम मामलात में, तो वो जो जुमला है वो आपके एक्शन से मैनिफेस्ट इस तरह होना चाहिए कि आपके एक्शंस बता रहे हैं कि बंदा वाकई ही अल्लाह पे रिलाई करता है. और मैंने कई लोग देखे हैं जिनके एक्शंस बता रहे होते हैं सुभान अल्लाह. मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त, और मैंने उनकी कंपनी में रहते हुए सुभान अल्लाह तवक्कल को बहुत लर्न किया. यानी उनके हर जुमले में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वो कह रहे हैं अल्लाह मालिक है, कोई नहीं, अल्लाह संभाल लेगा जी, अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने देना है. तो बहुत खूबसूरत मुझे लगता है उनके साथ उठना बैठना, और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है माशाल्लाह. तो ये उनके और उनके एक्शंस भी बता रहे होते हैं कि वो हर मामले पे अल्लाह पे रिलाई करते हैं. यकीन करें, छोटे छोटे मामलात पे अल्लाह से इस्तिखारा, ये निशानी है. आप एक्शन से शो कर रहे हैं कि मैं अल्लाह पे रिलाई करता हूँ. नेकी मतलब ना तड़प, अल्लाह से डिस्कस करूं, अल्लाह के पास जाऊं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाऊं हर मामले से पहले, या अल्लाह तू गाइड कर दे, या अल्लाह मुझे नहीं पता आप बता दें या अल्लाह. तो देखें ना, ये वो तरीके हैं प्रैक्टिकल अल्लाह ताला पे तवक्कल बढ़ाने के. सुभान अल्लाह. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आजिज़ रह के चलना, और बीइंग कॉन्शियस ऑफ अल्लाह इन एवरीथिंग, इन एवरी मैटर, कि यार अब तुझे पता है, मुझे नहीं पता है, बस मुझे गाइड कर दे. और दूसरा डिपेंडेंस, यानी आपकी लाइफ इस बात की कासी है कि आप अल्लाह पे डिपेंडेंट हैं, और आपके तमाम मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे डिपेंडेंट हैं, और हम सब डिपेंडेंट हैं टू बी ऑनेस्ट. तो रिलायंस और डिपेंडेंस ये इंग्रेडिएंट्स हैं तवक्कल के. सो तवक्कल देयरफॉर इन्वॉल्व्स बिलीफ, डिपेंडेंस एंड एक्शन. सबसे पहले बिलीफ ऑफ द हार्ट, और उसके बाद डिपेंडेंस अपने जुमलों से भी अदा की जाए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, या मैं सिर्फ़ अल्लाह पे डिपेंड करता हूँ या करती हूँ. और इस्तिखारा का एक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, दुआ वगैरह वगैरह. और फिर एक्शन, अपने एक्शन से भी ये शो किया जाए कि नहीं, मैं अल्लाह पे ही डिपेंडेंट हूँ. तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स. अ वाइज मैन वंस सेड, अ तवक्कुल इज़ ऑफ 3 रैंक्स. तवक्कुल के 3 दर्जे हैं. द फर्स्ट इज़ लीविंग द कंप्लेंट. सुभान अल्लाह, इससे हमें समझ आएगा कि तवक्कुल असल में है क्या. फर्स्ट इज़ लीविंग द कंप्लेंट. तवक्कुल, अगर कोई इंसान कहता है कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ या करती हूँ, तो सबसे पहले उसे शिकायत छोड़ देनी चाहिए. किस चीज़ की शिकायत? किसी स्कॉलर से एक जो है वो, आई थिंक एक बंदे ने पूछा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि अल्लाह मुझसे राज़ी है. तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो तो अल्लाह तुमसे राज़ी. अब व्हाट इज़ मेंट बाय इट कि अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो, देखो, अगर तुम अल्लाह के फ़ैसलों से राज़ी हो, अगर तुम इस बात से राज़ी हो कि जितना मुझे अल्लाह ने दिया है वो मेरे लिए बेहतरीन है, या जो नहीं दिया वो भी मेरे लिए बेहतरीन है, और तुम इस बात से राज़ी हो कि अल्लाह मेरा रब है, और तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं मुसलमान हूँ, तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, और तुम ओवरऑल अपनी जो है ना ज़िंदगी में जो अल्लाह के डिसीजंस हैं उनसे राज़ी हो, तो फिर अल्लाह भी तुमसे राज़ी है. बहुत खूबसूरत जवाब. तो सबसे पहला जो तवक्कल का दर्जा है वो है शिकायत को छोड़ देना. दूसरा दर्जा है सेटिस्फेक्शन, यानी मुतमईन हो जाना, अल्लाह के फ़ैसलों पे मुतमईन हो जाना. ये दूसरा दर्जा है तवक्कुल का. और तीसरा जो दर्जा है वो है मोहब्बत. सुभान अल्लाह. तो पहला है शिकायत छोड़ देना, दूसरा है इत्मीनान, मुतमईन हो जाना, और तीसरा है मोहब्बत. हम में से बहुत से लोग जो है वो दूसरे दर्जे पे आते ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे. यानी ज़ाहिर है ईमान की कमज़ोरी है, इंसान है एट द एंड ऑफ द डे. तो बस अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे, और अप डाउन होता रहता है ईमान, शैतान हमले करता रहता है, राइट. तो एक ही स्टेट में रहना भी नेचुरल नहीं है. साहबा ने कहा था ना, या रसूलल्लाह आपकी महफिल में होते हैं तो ईमान स्काई रॉकेट होता है, यहाँ से जब जाते हैं तो लगता है हम मुनाफिक हो गए. तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर हर वक्त यही स्टेट होती तो फरिश्ते तुमसे मुसाफिया करते. तो ऑब्वियसली इंसान है, नेचुरल है, मायूस भी हो जाता है इंसान, हमला हो शैतान का तो पैनिक भी हो जाता है, शिकायतें भी करने लग जाता है. लेकिन इसको आप याद रखें कि तवक्कल की तरफ वापस आना है इंशाल्लाह. तो शिकायत छोड़नी है और इत्मीनान शो करना है कि अल्लाह मैं राज़ी हूँ. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीय्यन. ये 3 बार सुबह शाम कहा गया है ना पढ़ने के लिए, ये हमारी ट्रेनिंग है. तो उसी वक्त बैठें
جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا بس. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی, کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا, شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں, ان لوگوں کے حوالے مت کریں, کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کریں گے, ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے, لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز, جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا, اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے, اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے, اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے, اور صبر کر کے آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے, یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے, نہیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں, شکایتوں پہ نہ چلے جائیں, بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں, رائٹ, وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر, ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے, کمپوزڈ ہے, کس بات پہ کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے. اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے. دعا تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ فار ہم. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی, شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے, کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے, رائٹ. شوق آتا ہے ایک دم, اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے, اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے, صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے, تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان, رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں, بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے, انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics, دا سیکنڈ ڈگری از فار دا ٹروتھفل ونس, اینڈ دی تھرڈ ڈگری از فار دا میسنجر. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں, یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا, یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے, جو پہلا درجہ ہے توکل کا, وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ اسیٹکس کے لیے, جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں, جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں, خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے, یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا, وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں, صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے, جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا, لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے, محبت بھی کرتے تھے, پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے, اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا, اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے, اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے, اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا, اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی, تو اس میں وہ فرماتے ہیں The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him, I have many times
as much as that, so don't worry, when you come to me I will give you from my treasures much more than that. subhan Allah. इब्न अल क़य्यिम कितनी खूबसूरती से सिंपल तरीके से उस इंसान की मिसाल देते हैं कि उस इंसान की मिसाल जो अल्लाह पे रिलाय करता है, तवक्कुल करता है, वो इस तरह है जैसे कि एक बादशाह ने एक शख्स को एक दरहम दिया और वो दरहम उस इंसान से गुम गया, तो वो परेशान है इंसान, लेकिन वो बादशाह उसे मुस्करा कर गारंटी देता है कि तू फ़िक्र ना कर, अगर मैं तुझे ये एक दरहम दे सकता हूँ तो मेरे पास कई ज़्यादा दरहम ऑलरेडी मौजूद हैं तुम्हारे लिए, तो मैं और भी दे सकता हूँ. तो उससे क्या होगा, वो बंदा काम डाउन हो जाएगा. लेकिन कंडीशन ये है उसके काम डाउन होने की कि अगर वो बंदा किंग पे यकीन रखता है, किंग की सच्चाई पे, उसके वादों पे ट्रस्ट करता है, तो फिर डेफिनेटली वो सैडनेस की तरफ नहीं जाएगा फॉर वट एवर मिस्ड दैट पर्सन. अब आप देखें कि हमें कोई चीज़ मिलती है ना, तो हम समझते हैं बस यही ज़िंदगी है और इसी से हमारी तमाम खुशी जुड़ी हुई है, तमाम मकसद इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मतलब हर चीज़ इस चीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है. और वो चीज़ ना मिले तो फिर आप देखें हमें डिप्रेशन होती है, सुसाइड की तरफ भी अल्लाह माफ़ करे लोग चले जाते हैं. लेकिन इमेजिन कि वो किंग जो आपको ये चीज़ जो है अगर आप चाह रहे थे तो सोचें उसके पास इससे भी बेहतर चीज़ हो सकती है आपके लिए, ठीक है, तो उससे मांगें. यही तो मौका है उससे मांगने का, यही तो मौका है सब्र शो करने का कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपका कोई इसमें बेहतरी है, मुझे नहीं समझ, आपको समझ है, मुझ में कोई हिकमत नहीं है, अल्लाह आपको सब पता है, सब नज़र आता है, तो मैं अपने आप को सबमिट करता हूँ या करती हूँ आपके फ़ैसले के आगे, लेकिन मुझे इससे बेहतर दे. आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ उम्मे सलमा, गालिबन हज़रत मैमूना शायद उनका नाम है, तो उनका जो है उनकी एक दुआ कि जब उनके हस्बैंड फौत हुए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ बहुत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरन मिन्हा. और देखें कि शी नेवर थॉट कि उन्हें पिछले हस्बैंड से भी अच्छा हस्बैंड मिल सकता है, लेकिन कौन मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये बेहतरीन दुआ है, ठीक है. तो ये है असल में बात कि इंसान जो है वो अल्लाह से मांगे. तो बहरहाल इंस्टेड ऑफ आस्किंग अल्लाह फॉर अ सर्टन प्लान टू वर्क, अ बिलीविंग मुस्लिम फुल ऑफ तवक्कुल should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her. बजाय के करें कुछ ना और यही दुआ करते रहें अल्लाह से कि अल्लाह बस ये हो जाए, इससे बहुत बेहतर ये है. तवक्ल का असल मतलब ये है कि आप वो काम ज़रूर करना शुरू कर दें और उस काम की बदौलत ये तवक्ल अल्लाह पे ज़रूर रखें और ये दुआ करें कि अल्लाह इस काम का जो बेस्ट आउटकम है या रब वो मुझे दे दे या वो मुझे दिखा दे. तो ये असल में तवक्ल की ट्रू मैनिफेस्टेशन होगी. नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आई होप कि तवक्ल बहुत डिटेल में हम लोगों को समझ आ गया कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, इसका एक डीप मीनिंग क्या है और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन इसकी क्या है. अल्लाह ताला बस हमें अमल की तौफीक दे. 3 टाइप्स ऑफ यकीन कुरान में आए हैं. नंबर 1 इल्मुल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन नॉलेज. ये कहाँ है, कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, आई गेस अलहाकुमुत तकासुर जो है सूरत उसमें है. ऐनुल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन सीइंग, ये दूसरा टाइप ऑफ यकीन है. ये क्या है, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, ये है ऐनल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन सीइंग. और तीसरा यकीन है हक्कुल यकीन, ये है यकीन बेस्ड ऑन फीलिंग. इन्ना हाजा लहुआ हक्कुल यकीन. तो कुरान मजीद में 3 जो है वो यकीन आए हैं. पहला यकीन ऐसा यकीन जो नॉलेज की बेस पे आता है, यानी कि आपको किसी चीज़ का नॉलेज आ जाता है, आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपका यकीन बढ़ जाता है. इसीलिए टेस्ट और ट्रायल ज़रूरी हैं लाइफ में. अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें नहीं आएंगी, ज़िंदगी में लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, आपको इल्मुल यकीन कैसे आएगा, आपको कैसे नॉलेज आएगा, आपका यकीन कैसे पुख्ता होगा कि सब अल्लाह के हाथ में, और आपको अल्लाह कैसे याद आएगा, सुभान अल्लाह, आपको तवक्ल कैसे बिल्ड होगा अल्लाह में, राइट. तो जब आपके साथ कुछ हो जाता है, आपको एक नॉलेज आता है, आपका नॉलेज अपग्रेड होता है, आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, आपका ये वाला यकीन कायम हो जाता है, या जब आप खुद कुछ आंखों से देख लेते हो. दूसरा है ऐनुल यकीन,
یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے والا. جب آپ دیکھ لیتے ہو کسی چیز کو. پچھلا تھا جب آپ کو نالج آ جاتا ہے کسی چیز کا, رائٹ, مے بی قرآن سے نالج آ جاتا ہے, کسی ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے. ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا, یہ ہے عین الیقین. جیسے اللہ نے کہا نا سما لترونہا عین الیقین, کہ بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا. تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے توکل کو دیکھتے ہیں. یہ بیسکلی توکل کے ہی انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقین سے توکل آئے گا. ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کو ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں ماشاءاللہ تبدیلیاں آتے ہوئے. اور پھر جو ہے وہ حق الیقین ہے کہ یقین بیسڈ آن فیلنگ, یہ پیورلی اللہ کا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں ایک یقین ڈال دے گا, ایک فیلنگ ڈال دے گا کہ آپ کو نا ایک سیرینٹی والی فیلنگ ہونے لگی, راحت والی, اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات پہ. اور یہ یقین استخارے سے بھی آتا ہے. استخارے کا بہت بڑا رزلٹ یہ ہے نا, استخارہ کرنے کا. استخارہ آئی ہوپ یو گائز نو, 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. وضو کیا, 2 نفل پڑھے, اور اس کے بعد دعائے استخارہ کی, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرک واسألک من فضلک العظیم. یہ لمبی دعا ہے, سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ, یہ پڑھی جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ سے وہ چیز جو بھی ذہن میں ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے دعا پڑھی جائے. کسی سے استخارہ کرنا اور سنت سے ثابت نہیں ہے بہرحال. تو استخارہ کرنے سے یہ یقین دل میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, یہ 3 جو ٹائپس آف یقین ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں توکل کے لیے. نمبر 1 علم الیقین, یقین بیسڈ آن نالج. جتنا آپ توکل کے بارے میں پڑھتے جائیں گے, نالج لیتے جائیں گے, انبیاء کی سٹوریز سے نالج لیتے جائیں گے, انشاءاللہ علم الیقین بڑھے گا توکل کے حوالے سے. دوسرا ہے عین الیقین. خود جب دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ نے ایک میٹر میں اللہ پہ توکل کیا اور اس کا رزلٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا, ٹھیک ہے. کسی بندے کو دیکھیں گے توکل کرتے ہوئے, اس کی محفل میں بیٹھیں گے, اس کی باتیں سنیں گے, عین الیقین بڑھے گا. اور تیسرا حق الیقین, اللہ سے دعا کریں. یہ اذکار ہم کیوں کرتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح 7 بار, شام 7 بار حکم دیا گیا اس کا, رائٹ. یہ حق الیقین کے لیے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں. اور پھر دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حق الیقین, اللہ تعالیٰ دے دے وہ یقین, دا یقین وچ از بیسڈ آن فیلنگ, رائٹ. تو یہ ہیں 3 ٹائپس آف یقین. کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب توکل کی بات کی ہے قرآن میں, سورہ مائدہ آیت نمبر 23, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ اف یو آر بلیورس انڈیڈ. یعنی ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے, ٹرسٹ کیا جائے. اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His verses are recited unto them, they, that is the verses, increase their faith and they put their trust in their Lord alone. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنا, اور قرآن مجید کے حوالے سے دل میں ایک ادب ہونا, ایک سبمیشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ ریسائٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ اس کا وہ امپیکٹ ہو جو امپیکٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے دل میں ایک عاجزی فیل کرتے ہیں, ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا ہے, رائٹ. تو ایون ایکٹنگ بھی کرنی پڑے, میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے, اچھی بات ہے, انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی. تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ ہیوملٹی شو کرنی پڑے گی, یہ سبمیشن. اور ان کی خاص بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توکل کریں گے قرآن آپ کو اتنا انکریز کرے گا ایمان میں, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا پریکٹیکل طریقہ ہے توکل کو مزید بڑھانے کا, لیکن اس کا پری ریکویزٹ توکل ہے. توکل کیا اور اس کے بعد قرآن سنا تو توکل میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا, اور ایمان میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا. پھر
سورہ آل عمران آیت نمبر 122 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اینڈ ان اللہ شوڈ دا بلیورز پٹ دیئر ٹرسٹ. خلاص بلیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا توکل کریں, اپنا یقین کریں. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو. لیکن اس سے پہلے کے پری ریکویزٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو. یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے, صحابہ سے, اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ, استخارہ بھی کر لیا, ایوری تھنگ, اور وہ سٹیپ لے لیا, تو پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرو اور آگے چلو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بہت ہی خوبصورت کوٹ, بلکہ نہیں حدیث مروی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے, اف یو پٹ یور فیتھ کمپلیٹلی ان اللہ, اگر تم اللہ کی ذات پہ کمپلیٹ توکل کرو گے, ہی ول ارینج فار یو یور سسٹیننس ان دا سیم وے ایز ہی پرووائڈس فار دا برڈس. تو اللہ بالکل اسی طرح تمہیں رزق دے گا, سسٹیننس دے گا جس طرح وہ برڈس کو دیتا ہے. دے گو آؤٹ ان دا مارننگ ود دیئر اسٹمکس ایمپٹی اینڈ ریٹرن فل ان دا ایوننگ. سبحان اللہ, وہ جب صبح نکلتی ہیں, یہاں کی ورڈ ہے نکلتی ہیں, بیٹھی رہتی نہیں ہیں, نکلتی ہیں اس امید سے کہ ہمارا رب ضرور ہمیں رزق دے گا. وہ ہاتھ پیر مارتی ہیں, ظاہر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے, تو رزق تو انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے نا, لیکن نکلنا پڑتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ فل ہوتی ہیں. تو اگر برڈس کی طرح کا تمہارا توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا. اور اسی لیے ایک اور حدیث میں غالباً ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا نا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون لوگ جائیں گے, وہ لوگ جن کے دل چڑیاؤں کی طرح, چڑیاؤں کی مانند ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے برڈس کا کہ ان کا توکل نیکسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ حدیث ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سبحان اللہ صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون. بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی کہ او اللہ, ٹو یو آئی ہیو سبمٹڈ اینڈ ان یو آئی ہیو بلیوڈ. اے اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں, اسلمت یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں, وبی کا آمنتو اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں, وعلیک کا توکلتو اور آئی ہیو پٹ مائی ٹرسٹ ان یو اونلی, ٹو یو آئی ہیو ریٹرنڈ ان ریپینٹنس, میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں, اینڈ فار یو آئی ہیو آرگیوڈ. یہاں پہ مراد آرگیوڈ سے یہ کہ میں آپ ہی کے لیے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے جو ہے وہ میں ظاہر ہے آرگیو بھی کہیں کرنا پڑے. او اللہ آئی سیک ریفیوج ود یور پاور, اے اللہ میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں. دیر از نو گاڈ بٹ یو, آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دیٹ یو لیڈ می اسٹرے, میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو, تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں. یو آر دی ایور لیونگ انت الحی الذی لا تموت, یو آر دی ایور لیونگ دا ون ہو نیور ڈائز. اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں والجن والانس یموتون, جبکہ ہیومن بینگز اور جن تمام جو ہیں انہوں نے مر جانا ہے. سبحان اللہ, کتنے پاورفل ورڈز ہیں توکل کے حوالے سے, بیوٹیفل ماشاءاللہ. اور نیکسٹ انشاءاللہ جی ہم ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا توکل کے مزید انگریڈینٹس کو. 3 قسم کے لوگ ہیں وین اٹ کمز ٹو توکل, تو جو ہے یہ اس کے اوپر جب بائی دا وے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسلاف کے بھی جو ہے نا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے توکل کے بارے میں کیا کہا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل از این ایکشن آف دی ہارٹ, دیٹ از اٹ کین نیدر بی obtained بائی دی utterance آف دا ٹنگ نور بائی دا لنگس. وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ توکل جو ہے یہ
دل میں ایک فیلنگ ہے، اور اسی لیے دل کا پاک ہونا اور دل پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اٹ از دی کمپلیٹ سنسیئر ریلائنس آف دی ہارٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برنگنگ دا گڈ اینڈ ڈرائیونگ اوے دا ایول میٹرز آف دس لائف اینڈ دی ہیئر آفٹر۔ یہ ایک کمپلیٹ ریلائنس کا نام ہے۔ کس بات کی ریلائنس؟ کہ اللہ کافی ہے مجھے اچھا دینے کے لیے، اور اللہ کافی ہے میری زندگی سے تمام شر کو دور کرنے سے اور نقصانات کو دور کرنے سے۔ ابن القیم کہتے ہیں توکل از ہاف دا ریلیجن، توکل ہاف ریلیجن ہے، اور دی ادر ہاف از انابہ which is to turn unto Allah in all of our affairs and in repentance۔ اس کو انابہ کہتے ہیں۔ Some people said that tawakkul is the knowledge of the heart that Allah is sufficient for his slaves, and others interpreted tawakkul as satisfaction with what is decreed۔ یہ وہی باتیں جو ہم نے کی، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح some of the Aslaf used to say if it pleases you to be the most powerful or the strongest amongst people then have tawakkul in Allah۔ اور بالکل صحیح بات ہے، دنیا میں سب سے مضبوط اعصاب کے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا توکل اللہ پہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ویسٹ تو دکھاتا ہے نا اپنے لوگ جو بہت مضبوط اعصاب کے ہیں، ٹھیک ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی مضبوط اعصاب کے، لیکن نیکسٹ لیول سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے انبیاء کی سٹوریز نہیں پڑھی، وہ تو ہمیں اپنے ہیروز کی سٹوری بتاتے ہیں۔ ابھی تو آپ حضرت نوح کی سٹوری پڑھیں، حضرت ابراہیم کی پڑھیں، کیا اسٹرانگ بندے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ توکل کا ایک فروٹ ہے اسٹرانگ پرسنالٹی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں putting one's trust and faith in Allah is more general than just putting one's trust in Allah for worldly interest. The real mutawakkil is the person who puts his faith in Allah, hoping to reform his heart and faith and to protect his tongue and will, which is why he invokes Allah subhanahu wa ta'ala in every prayer and says iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توکل میں فیتھ بھی ہے، توکل میں ہوپ بھی ہے، توکل میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں گائیڈ کرے گا اور میرے دل کی حفاظت کرے گا، میرے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے ہم پریکٹیکلی ہر نماز میں توکل کی دعا تو کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انڈائریکٹلی توکل ہی مانگ رہے ہیں، ہم توکل کی دعا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وین اٹ کمز ٹو توکل دیر آر 3 ٹائپس آف پیپل۔ میں ذرا دیکھ لوں، یہ ہمارے علماء کرام نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توکل کی جب باری آتی ہے تو یہ 3 قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مینز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توکل کیا۔ تو یہ جو ٹائپ ہے آئی تھنک کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو علماء، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بھی اختیار کیے۔ ہجرت دیکھ لیں، ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا، ایک شخص کی ایک جو ہے فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہے ہمیں، ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ قریش والوں کو پتہ نہ لگے ہم کہاں گئے ہیں، اور دین ہی آلسو ڈیڈ توکل ان اللہ۔ اور توکل نہیں انہیں اصل میں پایا تکمیل تک پہنچایا، اصل میں تو توکل ہی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویز کو ابینڈن کر دیں یا پڑھیں ہی نہ۔ ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور ایگزام دینے چلا جائے اللہ سنبھال لے گا، تو آبویس سی بات ہے، بڑا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسے، تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ سیکنڈ کائنڈ وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینس پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں، یا کوئی استخارہ نہیں، کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی، اور پیور جو ہے نا وہ بلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوتھ میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بلڈ نہیں کر رہے اسٹوڈنٹس میں، وہ تو پیور ایک مٹیریلسٹک انسان ہمارے اسٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں۔ لیکن خیر کچھ یونیورسٹیز ہیں انہیں داد بھی دینا چاہیے جو کیریکٹر بلڈنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ایمان پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بٹ یہ جو ہے وہ بہت ہی
ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توکل نہ کرنا اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا. یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر ہے. تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اس بات سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ ان ایکسٹریم کیسز بندے کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے یہ چیز کہ ایک انسان پہ اتنا توکل ہو جائے کہ یہی مینز ہے, بس اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی توکل کے منافی ہے, رائٹ, کہ اللہ کہاں ہے بیچ میں. یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے نا. اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کرا دے, اللہ چاہے تو ویسے ہی آپ کا مسئلہ حل کرا دے. لیکن اس میں پھر تیسری کیٹیگری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مینز بھی لیتے ہیں اور اللہ پہ بھی توکل کرتے ہیں. اور مینز لینے سے مراد یہ نہیں کہ مینز پہ توکل یا ٹرسٹ کر لیا جائے. جیسے میڈیسن کھائی لیکن میڈیسن پہ ریلائنس نہیں ہے. میڈیسن اس لیے کھائی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو اس میڈیسن میں افیکٹ ڈالے گا, میں اس لیے لے رہا ہوں, تیرا ہی حکم ہے, آپ کے نبی کی سنت ہے طریقہ اختیار کرنا, میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ آپ نے کام کرانا ہے. تو یہ ہے سب سے بہترین کیٹیگری اور ہمیں اسی میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل, اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں. الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی, دا ڈسپوزر آف افیئرس. اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے. تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے. قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے. سورہ آل عمران 173, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Those to whom hypocrites said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith and they said, حسبنا و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرا رہے تھے. آئی تھنک غزوہ یا تو احد کا واقعہ یا غزوہ احزاب, بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملیں کہ صحابہ کو ہپوکریٹس ڈرا رہے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا, یہ اس چیز نے مزید انہیں انکریز کیا فیتھ میں کہ ابھی تو مزہ آئے گا, ابھی تو پتہ لگے گا اللہ کون ہے. اگر مصیبت ہی نہیں آئی, مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو اللہ کیسے نظر آئے گا, رائٹ. اگر ہر چیز سبب سے ہو رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی ہو رہی ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے, اللہ کو یاد کریں گے؟ آئی تھنک کہ بڑے کم ہوں گے. تو اس لیے ضروری بھی ہے انسان کے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو یہ چیز انہیں مزید ایمان میں بڑھاتی ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ سورہ چیپٹر 28, آئی تھنک اٹ از سورہ, میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. پھر یہ ہے جی سورہ قصص آیت نمبر 28, قال ذالک بینی و بینک, ٹھیک ہے, یہ میں ویسے ہی پڑھ لیں. پھر دیکھیے جی یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیٹ از اسٹیبلش بٹوین می اینڈ یو, وچ ایور آف دا ٹو ٹرمز آئی کمپلیٹ, دیر از نو انجسٹس ٹو می اینڈ اللہ اوور وٹ وی سے از وٹنس, اللہ علی ما نقول وکیل. تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل ایٹریبیوٹ کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے کانٹریکٹ کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا, اللہ رب العالمین کو, اور اللہ کو سونپ دیا تمام کا تمام معاملہ. سورہ نساء آیت نمبر 171, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا, ٹو ہم belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth and sufficient is Allah as disposer of affairs. سبحان اللہ, بیوٹیفل. یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, جو کچھ بھی زمینوں میں ہے, اس کا تمام کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, تو یہ کانسیپٹس ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ دیکھیے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توکل بلڈ کرنا ہے, کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29, یسألہ من فی السماوات والارض
कुल्ल यौमिन हुआ फी शा, whoever is within the heavens and earth asks him, every day he is bringing about a matter. हर चीज़ जो आसमानों और ज़मीनों में है वह उसी से भीख मांगती है. It begs of him, literally, कुल्ल यौमिन हुआ फी शा. इसीलिए हर दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोई ना कोई काम में मुलविस है, कोई ना कोई मैटर को अल्लाह ताला फाइनलाइज कर रहा होता है या उसको ओरिजिनेट कर रहा होता है. सुभान अल्लाह. तो ये है जी हमारा रब अल्लाह सुब्हानहु व तआला, और ऐसे रब पे क्यों ना तवक्ल किया जाए, क्यों ना ट्रस्ट जो है वो किया जाए. इसी तरह सूरह अल मुज़म्मिल आयत नंबर 9, उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, रब्बुल मशरिकी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला. He is the Lord of the East and the West. There is no deity except Him. So take Him as disposer of your affairs. इसीलिए उसी को वकील बनाओ, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है. खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील. देखिए मैंने आपको कहा था यकीन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यकीन. उनमें एक है इल्मुल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन नॉलेज. ये इल्मुल यकीन है. जब भी आप डाउन हो ये आयात सामने रखा करें, इनको नोट कर लें, इनके रेफरेंसेस, इनको अपना एक फ़ोल्डर बना लें मोबाइल में और पढ़ा करें इनको जब आप डाउन हो. खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील. ये है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 62. वही है हर चीज़ का खालिक और वही है अल वकील तमाम चीज़ों के ऊपर, यानी ट्रस्टी, डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, गार्डियन एट्सेट्रा. ये वकील की डेफिनेशंस हैं. इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है, सुभान अल्लाह, हदीस नंबर 2654. अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरली द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एडम, ऑल ऑफ देम आर बिटवीन द 2 fingers ऑफ द मर्सीफुल एज वन हार्ट. He directs them wherever he wills. O Allah, the director of the hearts, turn our hearts to your obedience. इसलिए दुआ भी की ज़ाहिर है, और दुआ में ये भी है या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक. ठीक है, और ये भी है कि अल्लाह दिलों को कंट्रोल करने वाले हमें अपनी अतात पे कायम रख. तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान तमाम लोगों के दिल हैं एज वन हार्ट, और अल्लाह जब चाहे फेर दे. तो देखें सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में है. इसीलिए हराम रिलेशंस क्यों इतना डैमेज करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ाहिर है बनाई हुई जो पाबंदियाँ हैं उनको पामाल करके बनाए जाते हैं. तो फिर दिल फेर भी देता है ना अल्लाह, अचानक ब्रेकअप भी हो जाता है. तो अल्लाह माफ़ करे, हमें यकीन होना चाहिए कि हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में. इसी तरह सुभान अल्लाह, ये चैप्टर 63 सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 7 में है कि हुमुल लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िकू अला मिन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़द्दू. They are the ones who say, do not spend on those who are with the messenger of Allah until they disband. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. And to Allah belongs the treasure of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand. वो कहते हैं ना मोमिनीन को जब मिलते हैं, मुसलमानों का ज़रा दिमाग ख़राब करने के लिए कहते हैं कि मत स्पेंड करो इन पे जो रसूल के साथ हैं, या रसूल पे तुम्हें क्या फ़ायदा है. लेकिन अल्लाह कहते हैं इन्हें जवाब दो कि तमाम चीज़ें अल्लाह के कंट्रोल में हैं. अल्लाह गनी करता है और अल्लाह सबसे बड़ा गनी खुद है, और अल्लाह ताला इंसान को भी गिना देता है और अल्लाह ताला इंसान को बेतहाशा देता है. इसलिए घबराओ नहीं स्पेंड करते हुए. तो ये बहुत खूबसूरत आयात हैं, ईमान को इंक्रीज़ करने वाली आयात हैं. फिर देखिए ना, वलम अकुन बिदुआइक रब्बी शक़िया. हज़रत ज़करिया के अल्फाज के ए मेरे रब, मैं तो कभी मायूस ही नहीं हुआ तुझसे दुआ करके. कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, सुभान अल्लाह. इन अल्फाज को बार बार देखना, पढ़ना, सोचना, तदब्बुर करना, इसी से तो इंशाल्लाह आपको इल्मुल यकीन आएगा. इसीलिए आपके सामने मैं रेफरेंसेस भी रख रहा हूँ. और फिर सुभान अल्लाह, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की भी मिसाल है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी मिसाल है. सूरह यूनस की आयत नंबर 83 है, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील असल्लाहु अन यअतियनी असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम. याकूब अलैहिस्सलाम के तारीख़ी अल्फाज हैं कि बस फसब्रुन जमील, मैं सब्र करता हूँ, खूबसूरत सब्र. असल्लाहु यअतियनी बिहिम जमीआ, अल्लाह चाहे तो उन दोनों को, सबको मेरे पास ले आएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को और बिन्यामीन को. ये पूरा वाक़या ज़ाहिर है. तो ये उनका गुमान था अल्लाह के बारे में. इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक अल्लाह अल अलीम है, अल हकीम है. तो ये खूबसूरत अल्फाज हैं.
پازیٹیو الفاظ ہیں کہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ضرور مجھے نوازے گا، اللہ چاہے گا تو یہ میرا مسئلہ ضرور حل کر دے گا، الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے باقاعدہ کہ جو کوئی بھی صبح اور شام 7 بار یہ ورد کرے گا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا، ہر وہ چیز ریموو کر دے گا جو اسے دکھ دیے ہوئے ہیں یا اس کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ول ریموو اینی تھنگ دیٹ گریوز ہم، یہ سنن ابو داؤد کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور ایک اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کیپ این آئی آن اٹ، میں آپ سے بات کروں گا سم سٹوریز آف توکل، اور توکل کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وی ول ڈسکس سم ویری پریکٹیکل ویز جس سے توکل آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو کیپ این آئی آن دیٹ ایپیسوڈ۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفس۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اپنا خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔